اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم اگر اداس ہو تو ایک لمحہ رک جاؤ، اپنی دھڑکن کو محسوس کرو اور یاد کرو کہ تم اکیلے نہیں، اللہ تمہارے قریب ہے، اتنا قریب کہ قرآن پاک میں فرمایا ہم انسان کی رگ گردن سے بھی قریب ہیں۔ جس کا رب اتنا قریب ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ زندگی کبھی کبھی اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں، دل ٹوٹ جاتا ہے، آنسو رکتے نہیں، صبح و شام ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن سنو، اللہ نے کبھی تمہاری طرف سے نظر نہیں ہٹائی۔ قرآن کہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ تمہارا ٹوٹنا شاید تمہاری نئی طاقت کا پہلا قدم ہو، تمہاری رات کا اندھیرا شاید تمہاری زندگی کی سب سے روشن صبح لانے والا ہو۔ انسان سوچتا ہے اللہ میری سنتا کیوں نہیں، لیکن قرآن جواب دیتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ اللہ نے منع کر دیا، بلکہ اس لیے کہ اللہ بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تمہاری دعا، تمہاری رات، تمہاری تکلیف، سب کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے تو ایک پل میں زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 90 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچو، عالم کا مالک جس کے ایک کن سے کائنات بن گئی، وہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھر تمہارے غم کی کیا حیثیت۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم درد محسوس نہ کرو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم درد محسوس کرتے ہوئے بھی اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑو۔ ایک دن تم پلٹ کر دیکھو گے اور کہو گے اگر وہ مشکل نہ آتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ ہر مشکل، ہر امتحان، ہر آنسو کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ تمہاری تکلیف تمہارے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ اگر مشکل بڑی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں بڑا بنا رہا ہے، اور ایک اور وفادار وعدہ مشکل کے بعد آسانی ہے اس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ صرف آسانی نہیں، آسانیاں۔ تم ابھی اندھیرے میں ہو لیکن دور کہیں روشنی تمہاری طرف آ رہی ہے، بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا یقین۔ انسان ڈیفرنٹ منصوبے بناتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، ہر تکرار، ہر رکاوٹ ایک خاص منصوبے کا حصہ ہے۔ شاید تم اس وقت بالکل اداس ہو، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم چھوٹی سی دنیا دیکھ رہے ہو، اللہ پوری تصویر دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جب کچھ سمجھ نہ آئے تو بس اتنا کہہ دو یا اللہ جس راستے میں بہتری ہے اس راستے پر چلا دے۔ جب دل بہت بھاری ہو جائے، جب سانس لینا مشکل ہو جائے، جب زندگی بوجھ بن جائے، تو قرآن ایک ایسی دوا دیتا ہے جو قدیم ہے لیکن آج بھی سب سے اثردار۔ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان چھوٹی چھوٹی تسبیحوں میں اتنا سکون ہے کہ دل کا بوجھ دھیرے دھیرے ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اس لیے تم اداس ہو سکتے ہو لیکن اکیلے کبھی نہیں۔ تم ٹوٹ سکتے ہو پر برباد نہیں ہو سکتے۔ تم گر سکتے ہو مگر زمین پر پڑے رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری قسمت، تمہاری روزی، تمہاری بہتری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو پھر دنیا کا کوئی غم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اٹھو،
آنسو پوچھ لو، تمہارے لیے بہتر لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر دعا کے ساتھ۔